اوپر کر دیں تھوڑا سا. اللہم صلی علی. فاتحہ الارواح. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. چلے مولا اور آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وعلى قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. بلندر نعرہ الصلوات. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس فرش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. بانیان مجلس جنہوں نے دام درہم قدم سخن کسی بھی طریقے سے اس فرش کو یا جہاں کہیں فرش امام حسین علیہ السلام ہے اس میں جس کسی نے بھی کوئی خدمت انجام دی ہے مولا اپنی بارگاہ میں منظوری عطا فرما انشاءاللہ. قلب مقدس حضرت حجت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. کوتاہیوں سے درگزر فرما. نگاہوں کو اور زبان کو حرام سے محفوظ فرما. پروردگار تمام حاجات کو جتنے مومنین تشریف فرمائے جہاں تک آواز جا رہی ہے بحق باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام ان تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما. مریضوں کو شفا عطا فرما اور بحق امام تقی الجواد علیہ السلام ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما. مولا کے ظہور کا زمانہ دیکھنا نصیب فرما. ایک مل کے صلوات بھی جو نام ہے حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر محمد وعلی محمد. تو جو ہے بات شروع کی جائے انشاءاللہ سے. اس ذکر امام حسین علیہ السلام کی برکت سے آپ مومنین کی پہلی مرتبہ زیارت نصیب ہو رہی ہے. دو مومنوں کا آپس میں ملنا بھی اللہ کی عبادت ہے. اور اگر دو مومن آپس میں ہاتھ ملائیں تو حدیث میں مولا نے فرمایا کہ دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں. جب کوئی مومن آ کے ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں کہ جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ 70 ثواب ہیں ان میں جس میں سے 69 یعنی 69 اسے ملیں گے کہ جس کے دل میں دوسرے کے لیے زیادہ محبت ہوگی, جس کے دل میں زیادہ خلوص ہوگا, زیادہ احترام ہوگا, اسے 59 بلکہ 69 ثواب ملیں گے. تو دو مومنوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا, ایک دوسرے کو فقط دیکھنا, اور یہ اس مولا کے صدقے میں ہے کہ جس علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت کا ثواب ہے. یا علی کچھ احادیث ایسی ہیں کہ کس کے شے کو دیکھنا ثواب ہے. النظر المصحف عبادہ, قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اس لیے جو حافظان قرآن ہیں ان کے لیے بھی زیادہ تاکید ہے کہ دیکھ کر تلاوت کریں, اس لیے کہ پڑھنے کا الگ ثواب ہے, دیکھنے کا الگ ثواب ہے. النظر الکعبۃ عبادہ, کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الوالد عبادہ, باپ کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے. النظر العالم عبادہ, عالم کو دیکھنا عبادت ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو کعبے کو دیکھنا بھی عبادت اور مولود کعبہ کو دیکھنا بھی, لیکن فرق ہے کعبے اور مولود کعبہ میں. ایک فرق یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کہتے جاؤ تو ثواب نہیں ملے گا, علی علی کہتے جاؤ تو ثواب ملتا چلا جائے گا. اس لیے کہ ذکر و علی عبادت, مولا علی کا ذکر بھی عبادت ہے, خالی دیکھنا عبادت نہیں ہے, ذکر کرنا بھی عبادت ہے. حب و علی عبادت, دل میں محبت رکھنا بھی عبادت ہے. اور ذکر علی عبادت, مولا علی خان کا ذکر عبادت ہے. یہ دیکھیں اللہ تو اپنی عبادت میں کسی کو شریک کرتا نہیں ہے, تو پھر علی کو دیکھنا کیوں عبادت ہے؟ اللہ تو اپنی عبادت میں کسی کو نہیں شریک کرتا اور واقعاً وہ وحدہ لا شریک ہے, تو پھر علی کا ذکر کیوں عبادت ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ علی کا ذکر علی کی عبادت نہیں ہے, علی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا شان ہوگی ایک بندہ خدا کی کہ جس کا ذکر عین بندگی پروردگار ہو جائے, جس کے ذکر کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہو جائے. اور کیا شان ہوگی اس عبد خدا کی, علی اللہ تو نہیں ہے, جو اللہ کہے وہ تو دین سے خارج ہے. نہ علی کو اللہ کہو, نہ علی نہ غلوف کی طرف جاؤ, نہ تقصیر کی طرف. نہ علی کو اللہ کہو, نہ کسی اور کو علی جیسا کہو.
ہائے ہائے ہائے. نہ علی اللہ ہے نہ کوئی اور علی جیسا ہے، اس لیے کہ علی ہے محمد جیسا. جب علی محمد جیسا ہے تو محمد جیسا کوئی نہیں ہے. تو دو ہیں جو ایک جیسے ہیں، ایک رسول ہے ایک نفس رسول ہے. جب ہجرت ہوئی نا تو رسول اللہ نے بھائی بنایا بہتوں کو ایک دوسرے کا. اب مزاج کو دیکھ کر، نیتوں کو دیکھ کر، حرکتوں کو دیکھ کر، منصوبوں کو دیکھ کر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، اور پھر سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا، مقداد کو عمار کا بھائی بنایا، اور علی بن ابی طالب رہ گئے. کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، ان میں سے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. کہ ان میں سے کوئی تجھ جیسا ہوتا اگر. مل کے انت اخی فی الدنیا، تو خالی دنیا میں میرا بھائی نہیں ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. ایک ہے کہ جو رسول جیسا ہے. توجہ ہے آپ کی. تو مولا علی علیہ السلام کا ذکر علی کی عبادت نہیں ہو رہی، علی کا ذکر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. ذکر مولا علی کا ہو رہا ہے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے. زیارت مولا علی کی ہو رہی ہے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے. آپ زیارت امام حسین السلام پہ جاتے ہیں تو امام حسین کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے. بات واضح ہو رہی ہے. امام حسین کی تو زیارت ہو رہی ہوتی ہے. زیارت کے بعد 2 رکعت نماز ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو 2 رکعت نماز ہے، خود 2 رکعت نماز اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کو اللہ نہیں سمجھا. زیارت حسین کی ہے، عبادت اللہ کی ہے. تو اس لیے مولا علیہ السلام کا ذکر جو عبادت ہے، کیا شان ہوگی ایک بندے خدا کی کہ جس کے لیے بار بار یہ ثابت کرنا پڑے کہ دیکھو یہ خدا نہیں ہے. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچی. جس کے لیے بار بار یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے کہ نہ دیکھو یہ خدا نہیں ہے، یہ بندہ ہے. اس بندے کی شان کیا ہوگی؟ جو انیس نے کہا کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے. علی کا مقام تو عرش پر، عرش خدا مقام جناب امیر ہے، اور کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. یعنی کرسی جو ہے نا، آیت الکرسی میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرسی کا کہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع. یہ جو کرسی ہے نا، کرسی بھی تحت بام، بام کہتے ہیں چھت کو. کرسی جو ہے نا وہ علی کے فضائل سے نیچے، اوپر نہیں ہے. ایک نتیجہ دینے لگا ہوں. عرش خدا مقام جناب امیر ہے، اور کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے، اور مستور نوح نام جناب امیر ہے، اور آیات حق کلام جناب امیر ہے. پھر کہتے ہیں، میں اگر انیس کی روح سے 10 بستہ سوال کروں کہ آپ عرش کہہ رہے ہیں، کرسی کہہ رہے ہیں، آیات حق کلام جناب امیر، مستور نوح نام جناب امیر، تو پھر توحید کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. ہاں، علی خلق خدا ہے. ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. بھئی ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. تو اب آپ توجہ کیجئے گا، معراج کے موقع پہ بھی میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان کا تعلق ایک خاص حوالے سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس لہجے میں بات کی، کہا اے حبیب میں نے آپ کے قلب میں دیکھا تو جو سب سے زیادہ محبوب ہستی تھی وہ علی بن ابی طالب تھے. لہٰذا میں نے علی کے لہجے میں اس لیے آپ سے بات کی تاکہ آپ کے دل کو اپنائیت محسوس ہو. کیا شان ہے. والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا. ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا. ما ضل صاحبكم وما غوا، نہ آپ کبھی بہکے ہیں رسول نہ گمراہ ہوئے. دیکھو قرآن جو ہے نا مفروضوں پہ بات نہیں کرتا. کسی نے کہا ہوگا نعوذ باللہ، رسول کے لئے کسی نے ہزیان یا نسیان کہا ہوگا. اللہ نے کہا کہ نہ آپ کبھی بہکے نہ گمراہ ہوئے.
یعنی آپ نہیں بہکے ہوئے، آپ کو کہنے والا بہکا ہوا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی وحی کہتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، ایک شدید قوت والے نے آپ کو یہ وحی تعلیم فرمائی ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، جبکہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، آپ اعلیٰ ترین افق پہ تھے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، اور آپ قریب ہوئے اور جھکے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور دو کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو پس اس نے اپنے بندے پر ایک وحی کی، پس جو بھی وحی کی۔ اب یہ کیا راز ہے؟ اس نے اپنے بندے پر وحی کی، پس وحی کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو زیارت نصیب فرمائے، انشاءاللہ آپ تشریف لے جائیں۔ اور جب کوئی زائر واپس آتا ہے تو ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اسے پوچھیں کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ۔ اب وہ زائر تشریف لے گئے تو آپ سے وہ بتلائیں کہ جناب میں یہاں سے پہنچا، لاہور ایئرپورٹ پر میں نے فلائٹ لی، اور وہاں سے میں ایک جگہ کنیکٹنگ فلائٹ تھی میری، وہاں سے پھر میں آگے پہنچا اور وہاں امیگریشن ہوا، وہاں سے جو ہے وہ میں باہر نکلا، قافلے کے ساتھ بس میں بیٹھا، پھر ہوٹل پہنچا۔ ہوٹل میں ہم سے کہا گیا کہ 2 گھنٹے بعد زیارت پہ چلیں گے، میں نیچے اترا، پھر حرم میں پہنچا، پھر کچھ ہوا تو آپ کہیں گے جناب یہ ساری تفصیل میں نے آپ سے جو پوچھی تھی نا، وہ اس لیے کہ حرم میں کیا ہوا، یہ جو اصل چیز تھی وہ تو بتائی نہیں آپ نے کہ وہاں کیا۔ یہ جو اتنا لمبا آپ نے داستان سنائی ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، نہ آپ بہکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں، آپ تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے، آپ تو وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے۔ ایک شدید قوت والے نے آپ کو تعلیم فرمایا، جب آپ اعلیٰ ترین افق پر تھے اور قریب ہوئے اور 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، بس پھر اس نے اپنے بندے پر ایک وحی کی، بس جو بھی وحی کی۔ یہ آیت کا مزاج سمجھ میں آ رہا ہے اب آپ کو؟ روزگار یہ کیا بات ہے؟ جو بھی وحی کی جی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس قابل نہیں سمجھا انسانوں کو اس کے سامنے ڈسکلوز کیا جائے۔ جی ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ابھی اس قابل نہیں سمجھا کہ ڈسکلوز کیا جائے، تو جو رکھیے گا بہت۔ بانی مجلس کہاں ہے بھائی میرے بھائی؟ یہاں پر یہ کیا اسم گرامی آپ کا معذر میں بھول گیا تھا؟ ہاں حسن مشتبہ، ماشاءاللہ صاحب۔ تو جی آپ سے بھی ملاقات، فرض کیجئے کہ میں آ رہا تھا، مجھے برادر حسن بھائی نے کچھ کہا، بعض لوگوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ کیا کہا، کسی نے آ کے کہا کہ قبلہ صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا جو بھی کہہ رہے تھے، کیونکہ ابھی اناؤنسمنٹ کا وقت نہیں آیا، توجہ رکھیے گا۔ اب میں ممبر سے گفتگو کر رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ قبلہ وہ آپ پہنچا تو دیجیے جو آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے، پتہ نہیں کون کتنا پہنچ رہا ہے کون کتنا نہیں پہنچ رہا ہے، میرا جملہ ضائع نہ ہونے دیجیے گا، ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے اپنے بندے پر وحی کی، ماں، ایک ماں کے اندر ساری وحی چھپی ہوئی ہے، بس جو بھی وحی کی۔ اس ماں کو قرآن کے ایک اور ماں کے ساتھ جوڑیے گا، جب 1.25 لاکھ اصحاب کے مجمع میں غدیر کے میدان میں ایک شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو اللہ نے کہا تھا یا ایھا رسول بلغ، قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت سے جوڑیں گے تو سمجھ میں آئے گا جی۔ آپ وہ پہنچا دیجئے جو آج نہیں نازل ہو رہا، یہ پہلے ہی نازل ہو چکا ہے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، غدیر ایجاد ولایت کا نام نہیں ہے، غدیر اعلان ولایت کا نام ہے۔ کیا کہنا ہے؟ دیکھو اب اس گفتگو تک میں آ گیا ہوں، میں جو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا ہے، غدیر نہیں سنانی، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں نتیجہ دے کے آگے بڑھنا ہے۔ یہ جو آپ نے نعرہ حیدری کہا نا، نعرہ حیدری بھی اس شان سے کہا ماشاءاللہ سے، نعرہ حیدری کہنے کا بھی ایک ادب ہے۔ ایک بزرگ اہل سنت عالم ان سے پوچھا کیا کہ آپ سننی ہیں؟ کہ 100%۔ کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%۔ کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%۔ ہائے ہائے، کہ بھئی آپ سننی ہے؟ کہ 100%۔ کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%۔ علی علی کرتے ہیں 100%۔ کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%۔ فرق پتہ کیا بتلایا؟ کہ فرق کیا ہے؟ فرق کہہ کے نہیں کر کے بتلایا۔ کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہی ایسے،
علی کو خلافت ملی ہے ایسے. علی واقعی جب وہ اعلان ہوا غدیر کا 1.25 لاکھ، اسی لیے کہا جاتا نا کہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور وہ جب اعلان ہوا تو واقعی بہت سوں پر ایٹم بم گر گیا تھا. بہت سے ایسے تھے جن پر ایٹم بم گر گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، اور مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، اور اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں. ایٹم بم کی آپ نے بات کی ہے نا، وہ اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، لیکن نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. جو علی تو جو ہے آپ کی اترا ہوا شیخ کا چہرہ غدیر میں، نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ. ظاہر میں کہہ رہا تھا وہ بخن لگا مگر، بھائی میں پتہ نہیں کس کی بات کر رہا ہوں لیکن بس بات پہنچ رہی ہے. ظاہر میں کہہ رہا تھا وہ بخن لگا مگر سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا. بات کہنا میرے سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں. اور اللہ اکبر، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، حیدر کو دو منظر ایک ساتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے ساتھ اگر توجہ ہے تو. سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں. اور ظاہر میں کہہ رہا تھا بخل لگا مگر، نقلی دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. چلو ایک اور پہلے کہتا ہوں، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے. اب جہاں تک میں کہہ رہا ہوں وہیں تک رہنا. کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے. بھائی تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں، تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں. اور حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا اٹھایا غدیر میں. یا علی تو یہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس نے اپنے بندے پر وحی کی، پس جو بھی وحی کی. جی اب یہ جو بھی وحی کی تھی نا، اس ماں کے اندر وہ وحی تھی، وہ وحی سمجھ میں آئی. یا ایھا رسول بلغ ماں، آپ پہنچا دیجئے. تبلیغ کا لفظ تو استعمال ہی مولا علی کی ولایت کے لیے ہوا ہے. بلکہ میں ایک جملہ آپ سے کہوں، تاریخ اسلام میں صدر اسلام کے جتنے مجمع ہیں نا، ان سب کا تعلق ہی علی ابن ابی طالب سے ہے. یہ بات اگر آپ تک محسوس ہو سکے تو آپ جی، جب نماز نازل ہوئی بہت اہم واجب ہے، اور نماز کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہے. دین کا ستون ہے نماز. لیکن نماز رسول اللہ نے مجمع جمع کر کے نہیں پہنچائی. یہ نہیں کہ پورا مجمع جمع کیا ہو، جو ملتے گئے اصحاب ان کو بتاتے گئے، سینہ بسینہ منتقل ہوتا گیا. کوئی بھی عبادت رسول اللہ نے، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت مجمع جمع کر کے نہیں پہنچائی. یہ ایک فرض ایسا ہے کہ جو آگے چلے گئے وہ پیچھے آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے وہ آگے آ جائیں. اس میں خود ایک رمز تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو غلوف کریں گے، آگے آ جاؤ، آگے نہ جاؤ پیچھے آ جاؤ. کچھ ہوں گے جو تقصیر کریں گے، پیچھے نہ آگے آ جاؤ. علی ہے صراط مستقیم. ہائے ہائے ہائے، بات پہنچ رہی ہے. جی جی، یہ ہے صراط مستقیم. یہاں پر جمع ہو جی، اور پھر یہاں حضور مکرم نے مجمع جمع کر کے. میں سوچتا ہوں کہ 1.25 لاکھ اصحاب اکرام کے مجمع میں جب محمد نے علی کو اپنے شانوں پر بلند کیا تو وہ علی کے جو پہلے سے علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا. وہ تو پہلے ہی سے علی تھا. محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا. اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. اور کس کے تصور میں بلندی کا تصور کہ اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے.
جی پہلے سے جو ہے پہلے سے بلند ہے. اب اسلام میں 2 معیار ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جب طالوت کا واقعہ ذکر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب طالوت علیہ السلام کو ان کی قوم پر حاکم مقرر کیا گیا نا تو ان کی قوم نے کہا انا یکون لہ الملک علینا, یہ ہمارا حاکم بنے گا. ولم یؤت سعۃ من المال, اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ علیکم, اللہ نے چنا ہے پہلے سے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, ویسے ہی نہیں چنا, اس کے پاس علم بھی زیادہ ہے, اس کے پاس شجاعت بھی زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 معیار ہیں, علم شجاعت. سمجھ میں آ گئی بات؟ پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ تشریف فرمائیں, جو آپ نے مجالس سنی ہے, ذاکرین اعظام کو سنا ہے, علماء کرام کو سنا ہے آپ نے. علم اور شجاعت, علم اور شجاعت جب معیار ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا معیار رکھا ہے. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اگر غدیر کا اناؤنسمنٹ نہ بھی ہوتا تب بھی بنتا ہے صرف علی کا تھا کہ علی نائب رسول تھا. اس لیے کہ علم اور شجاعت جس کے پاس ہے, اور علم کا دعویٰ سب سے مشکل ہے. ابھی میں آپ کی خدمت میں پہلی بار حاضر ہوا, میں آپ کی خدمت میں دعویٰ کروں کہ میری زندگی میں کبھی کوئی فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی, تو آپ مجھے چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ آپ میرے ساتھ فجر پہ ہوتے نہیں, آپ کو معلوم نہیں ہے. میں دعویٰ کر سکتا ہوں کوئی بھی عبادت کا دعویٰ, بڑی سے بڑی عبادت کا دعویٰ کر کے چلا جاؤں, لیکن اگر میں کہوں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں, مجھے ہر چیز معلوم ہے, آپ میں سے کوئی بھی ایک سوال پوچھے گا جو مجھے نہ آتا ہوا, دعویٰ غلط ہو جائے گا. میں کچھ کہنے لگا ہوں, عبادت کا دعویٰ آسان ہے, علم کا دعویٰ. اس لیے تاریخ میں مسجد کے نمازی بہت مل گئے, ممبر پر سلونی کہنے والا علی کے سوا کوئی نہیں ملا. ہائے 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 ہائے, یا علی توجہ ہے آپ کی, ممبر پر سلونی کہنے والا. اس لیے کہ عبادت کا دعویٰ آسان ہے, علم کا دعویٰ سب سے مشکل ہے. کوئی کہے کہ میرے پاس سب سے اتنا علم ہے کہ جو پوچھنا چاہو پوچھ لو. لہٰذا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی حجت رکھی ہی نہیں ایسی کہ جب تم ان سے کوئی سوال پوچھو جواب میں کہ لا ادری, مجھے نہیں معلوم. جی اگر کوئی بھی انسان ہو, آپ اس سے کوئی سوال پوچھے ہو, جواب میں کہ مجھے نہیں معلوم, میں بعد میں بتاؤں گا. وہ کوئی عالم ہو سکتا ہے, عالم کو ضروری نہیں ہر چیز پتا ہو, وہ کوئی حتیٰ یہ کہ مجتہد بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ضروری نہیں کہ ہر بات ہر وقت ہر ایک کے ذہن میں ہو. تو جس سے بھی آپ پوچھیں اور وہ جواب میں اگر یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم, وہ کوئی محترم عالم دین ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ کی بھیجی ہوئی حجت, وہ جواب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں معلوم. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ نے ایک معیار رکھا ہے علم کا. اب تاریخ میں کوئی ایسا نہیں کہ جس نے کبھی نہ کہا ہو کہ مجھے نہیں معلوم, سوائے ایک علی بن ابی طالب کے. علی نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھو, اور پھر بعد میں جب کسی نے کہا سلونی تو پھر کیا ہوا اس کے ساتھ, وہ خطرے کی بات ہے بہت زیادہ, اس لیے میں ممبر سے بھی پڑھ نہیں سکتا نا, کہ اس میں بہت سو کے بڑے نام آتے ہیں. ایک خالی جہاں تک سنا سکتا ہوں وہ سنا دیتا ہوں, اس کے آگے پھر جو ہے نا وہ FIR کا خطرہ ہے. کہ ابن جوزی نے یہ کہا سلونی, میں بھی کہتا ہوں جو مجھ سے پوچھنا پوچھ لو. ایک بوڑھی عورت گزر رہی تھی, اس نے کہا تھا کہ دعویٰ واپس لے لے, یہ صرف علی اور اولاد علی پہ سجتا ہے, یہ تو اسی وقت ذلیل ہو جائے گا. اللہ کہتے کہ دعویٰ واپس لے لے تو اسی وقت ذلیل ہو جائے گا. اس نے کہا یہ بوڑھی عورت کیا پوچھے گی مجھ سے, کہنے نہیں جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو. اس نے کہا اچھا یہ بتا, جب سلیمان کا لشکر گزر رہا تھا اور ایک چونٹی نے اپنی قوم سے کہا کہ ادخلوا الی مساکنکم, جلدی اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, قرآن میں آیت ہے کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل کے نہ رکھ دے, اور ہوا نے آواز سلیمان کے کانوں تک پہنچائی, اور انہوں نے چونٹی کو ہاتھ میں لیا اور کہا کہ تجھے میرے بارے میں ظلم کا خوف ہے کہ میں تجھے کچلتا ہوا چلا جاؤں گا. اب جواب ایسا ہے چونٹی کا, آپ سمجھ پائے تو سمجھ پائے, نہیں سمجھ پائے تو پھر اللہ ہی اللہ, لیکن یہ کہ جو پہنچ گیا تو وہ پہنچ گیا. چونٹی نے کہا نہیں, مجھے آپ تو نبی خدا ہیں, آپ سے مجھے ظلم کا کوئی خوف نہیں, لیکن جو نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد ہوتے ہیں
ان کا نہیں پتا ہوتا کہ کب کسی کو کچل کر چلے جائیں. تبسم ضاحکا, سلیمان ایسا مسکرایا کہ کہے والی کیفیت ہوئی. تو وہ بوڑھی عورت نے پتا کیا پوچھا اس ابن جوزی سے, کہ تو نے سلونی کہا نا, میں یہ تو نہیں پوچھ رہی کہ ان کی سلیمان کی چونٹی سے کیا بات ہوئی تھی, یہ تیرے لیے بڑا سوال ہے. یہ بتلا کہ وہ چونٹی جو سلیمان کے ہاتھ میں تھی وہ نر تھی یا مادہ تھی؟ وہ نر تھی یا مادہ تھی؟ اب جسے نر و مادہ کرنا بتا, وہ امت کا امام بن کے بیٹھے گا. تو اس نے کہا کہ تو اپنی اجازت سے گھر سے باہر آئی ہے یا بغیر اجازت آئی ہے؟ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ بغیر اجازت آئی تو تیرے شوہر پر اللہ کی لعنت ہو, اور اجازت کے ساتھ آئی ہے تو تجھ پر اللہ کی لعنت ہو. بس یہیں تک میں سنا سکتا تھا. اس خاتون نے ایک جواب دیا کہ اگر یہی اصول ہے, آدھا پڑھوں گا, اگر یہی اصول ہے کہ ایک عورت گھر سے باہر نکلے کسی کے مقابل پر, ایک بھی نعرہ حیدری لگا نہیں. شوہر کی اجازت سے نکلے تو شوہر پہ لعنت ہوتی, بغیر اجازت نکلے تو اس پہ لعنت ہوتی ہے. تو پھر کیا خیال ہے تیرا؟ بھائی مل کے صلوات پہ جو نام ہے مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام محمد و آل محمد پر. ہاں بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ جو علم کا دعویٰ سب سے مشکل ہے. پہلی بات میں موضوع کو سمیٹوں گا, ایک اور مقام پہ بھی خدمت کے لیے جانا ہے. اللہ نے دو معیار بتایا, علم اور شجاعت. دوسرا ہے شجاعت. اب شجاعت کے بارے میں بات کی جائے, دیکھو جتنے بھی قصے نظر آتے ہیں نا بڑے بڑے اوروں کی شجاعت کے, جو خود ساختہ قصے ہیں, وہ سب وفات رسول کے بعد کے ہیں. ایک اصول دے دیا میں نے, ہاں رسول کی ظاہری حیات میں زندگی میں بتاؤ, کوئی بدر کا واقعہ سناؤ, کوئی احد کا سناؤ, خیبر کا سناؤ, خندق کا سناؤ, حنین کا سناؤ, تبوک کا سناؤ, کچھ بھی نہیں. ہمارے ہاں تو مائیں لوری دیتی ہیں بچوں کو, آپ کے یہاں بھی اسی طرح سے ہوتا ہوگا. ہو سکتا ہے یہ الفاظ نہ ہو, کوئی اور الفاظ ہوں, کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے, للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے, اور اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود, بولو بولو در خیبر کو اکھاڑا. یو علی تو جو ہے, بولو بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے. اور استاد میٹھی کے فقرے کسی نے جواباً کہا کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا, للکار کے مرحب کو پچھاڑا ہوتا, بھئی اطراف پیمبر تو سبھی تھے موجود, چلو خیبر نہ سہی کچھ تو اکھاڑا ہوتا. یولی یولی حیدر کرار. بات واضح ہو رہی ہے. تو علم اور شجاعت جہاں نظر آئے وہ ایک ہی ہستی ہے. سبحان اللہ. اب میں بدر سناؤں, احد سناؤں, آپ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے, اور لیکن وہ ہونا چاہیے ریپیٹ. میں سے نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو بار بار آنا چاہیے تاکہ بچوں کو سمجھ میں آئے, بچوں کو پتہ چلے. اب ایک ہی خاندان آپ دیکھ لیں, بنی ہاشم کا. بدر میں آئے ہیں, وہاں سے عتبہ شیبہ ولید, یہاں سے حمزہ عبیدہ علی. عتبہ شیبہ ولید, حمزہ عبیدہ علی. حمزہ ابن عبد المطلب, عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب, علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب. یہ خاندان سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اچھا سامنے جو آئے ہیں ان کا خاندان بھی بتلاؤں, لیکن وہی خطرہ ہے تھوڑا سا, اس لیے میں یزید کے ذریعے سے بتلا رہا ہوں. یزید کے ذریعے سے بتانے میں تو خطرہ نہیں ہوگا, یزید پہ تو سبھی لعنت بھیجتے ہیں. ہاں کچھ کم بخت پیدا ہو گئے ایسے جو یزید کی سگی اولاد نہ دفاع کر سکی, وہ یزید کی ناجائز اولادیں کر رہی ہیں اس وقت. لیکن سارے مسلمان تقریباً 99% وہ یزید کو لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں. تو یہ جو لعنت اللہ علیہ یزید, یہاں سے رشتہ جوڑیے گا عتبہ شیبہ ولید.
عتبہ شیبہ ولید، ایک یزید کی دادی کا باپ، دوسرا یزید کی دادی کا چچا، تیسرا یزید کی دادی کا بھائی، اور یہاں سے حمزہ عبیدہ علی حسین کے باپ کا چچا، ہائے بات پہنچ رہی ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، حسین کے باپ کا چچا زاد بھائی اور خود حسین کا باپ۔ میں پھر سے رشتے کہہ رہا ہوں تاکہ نتیجہ آ جائے گا، میں بات کو تمام کر دوں گا۔ یزید کی دادی کا باپ، یزید کی دادی کا چچا، یزید کی دادی کا بھائی، یہاں سے حسین کے باپ کا چچا، حسین کے باپ کا چچا زاد بھائی اور خود حسین کا باپ۔ ارے کربلا تک کیوں آتے ہو؟ فیصلہ تو وہیں ہو گیا تھا کہ کون سا خاندان علیہ السلام ہے، کون سا لعنت اللہ علیہ ہے۔ تو یہ علم اور شجاعت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک خاندان میں ہے جی۔ اور دیکھو اب یہ ایک تھوڑی سی اپنے آپ کے لیے بھی نصیحت کی بات ہے، شجاعت علی بن ابی طالب میں فقط میدان جنگ کی نہیں ہے جی۔ مولا علی نے خود یہ فرمایا ہے کہ سب سے بڑی شجاعت خواہش نفس کو روک لینا ہے۔ کبھی کہیں پر لڑنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن فجر کا وقت ہو اور چادر ہٹا کر اللہ کی خاطر اٹھنا نماز کے لیے، یہ شجاعت ہے۔ یہ جو حضور نے فرمایا جہاد بالنفس ہے، یہ جہاد اکبر ہے۔ جب میدان جنگ سے واپس آ رہے تھے تو حضور نے اپنے اصحاب کرام سے کہا کہ ان لوگوں کو مبارک ہو جو چھوٹی جنگ سے بڑی جنگ کی طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی اتنی خطرناک جنگ تھی میدان میں، یہ چھوٹی جنگ ہے تو بڑی کیا ہے؟ کہ بڑی جنگ یہ ہے کہ جو روز ہے تمہارے نفس کے خلاف ہے۔ اس شجاعت کا حامل بھی اپنی اعلیٰ ترین معراج پر صرف علی بن ابی طالب ہے۔ وہ شجاع علی کے جو 2 انگلیوں سے خیبر کا در اکھاڑ دے۔ لیکن کتنے ہی آپ کو واقعات ملیں گے صبر علی بن ابی طالب کے کہ سامنے کسی نے کہا، ذاتی طور پر کسی نے علی سے کچھ کہا، علی نے معاف کیا۔ یہ ہے اصل شجاعت۔ اب 2 انگلیوں پہ خیبر کا دروازہ آ جائے تو اس میں تعجب کی بات نہیں، دیکھو وہ الہی طاقت ہے۔ جو قمر جلالوی صاحب نے کہا کہ غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے۔ غنیمت ابھی تو اتنا ہوا، غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتا ہے۔ مل کے یو علی توجہ ہے آپ کی۔ لیکن یہی علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک جگہ ظاہری طور پر اب خلافت پر بھی ہیں، دیکھا کہ خاتون ہے جو بیٹھی ہوئی ہیں رو رہی ہیں، اور اس کے بعد آ کے تو کیوں رو رہی ہے؟ کہ اس لیے کہ میرے مالک نے بھیجا تھا مجھے کچھ کھجوریں لینے کے لیے، میں کھجور لے کر جب واپس گئی تو اس نے کھولا تو اس میں کیڑے ہیں۔ جب میں واپس کرنے کے لیے مالک نے کہا واپس کر کے آؤ ورنہ گھر میں نہیں آنا، کہا میں واپس کرنے گئی تو دکاندار مجھ سے لے نہیں رہا، مالک مجھے اپنے گھر نہیں آنے دیتا، میں یہاں بیٹھ کے رو رہی ہوں۔ علی بن ابی طالب السلام نے کہا چلو میرے ساتھ دکاندار کے پاس۔ وہاں جیسے ہی اس نے علی کو آتا ہوا دیکھا، پہچانتا نہیں تھا کہ یہ علی ہے، لیکن دیکھا کہ اچھا وہ خاتون کے جو ابھی بات کر کے گئی تھی وہ اپنے ساتھ کسی اور شخص کو لے کر آ رہی ہے۔ تو جیسے ہی علی کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے پتہ نہیں تھا اسے علی، آگے بڑھ کر اپنے غصے میں آیا اور بلا تشبیہ نعوذ باللہ من ذالک علی بن ابی طالب کو سینے سے ایک دھکا دیا اس نے، کہا تو پیچھے ہٹ جا۔ جیسے اس نے یہ کہا تو آس پاس والے تھے نا وہ فوراً آ گئے، کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہ کون ہے؟ کہ یہ وہ خیبر کا فاتح۔ ایک مرتبہ گھبرا کے قدموں میں گر کے کہتا ہے کہ یا علی غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے معاف کر۔ مولا نے کہا نا میں تجھ سے یہاں جھگڑا کرنے نہیں آیا تھا، تجھے نیچا گرانے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو خالی ایک مومنہ کو اس کو حق دلانے کے لیے آیا تھا۔ خاتون ہاں، اس شجاعت کا فاتح بھی صرف علی ہے۔ یہ صبر ہونا، یہ ضبط ہونا، سبحان اللہ۔ کتنی مولا علیہ السلام کے واقعات ہیں، مولا علی گزر رہے ہیں، کسی نے سب و شتم کیا نعوذ باللہ مولا علی پر، مولا نے گزرتے ہوئے ایک شعر پڑھا، کہتے ہیں خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ یہ مجھے کہہ رہا تھا، لیکن میں نے حسن ظن رکھا کہ شاید مجھے نہ کہہ رہا ہو، کسی اور کو کہہ رہا ہو۔ کیا بات ہے، یہ صرف علی میں۔ تو عزیزوں اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں دین کا معاملہ آئے وہاں پر استقامت ہے، اور جہاں اپنی ذات کا معاملہ آ جائے درگزر۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو گھر کے اندر، کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں، گھر کے اندر پہنچے صدام،
بیوی کو 2 گالیاں دی نعوذ باللہ، بچوں کو جھڑکا، آواز بلند کر کے چیخ و پکار شروع کر دی، یہ کوئی شجاعت نہیں ہے جی، یہ کوئی مردانگی نہیں ہے کہ آپ گھر میں جا کے چیخ و پکار کر کے حساب کتاب یہ کریں گے، نہ جناب، جین نہیں۔ وہاں تو اصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مرد کو ولایت عطا کی ہے، آپ کا کئی مرتبہ صبر کر کے خاموش ہو جانا کہ چلو جھگڑا نہ ہو آگے، یہ آپ کی زندگی بھر کی ساری نماز شب سے افضل ہو سکتا ہے۔ یہ اخلاق، یہ شجاعت بھی ہونا ضروری ہے، یہ شجاعت ہے، یہ بزدلی نہیں ہے، یہ صبر۔ تو مل کے یو علی تو جو ہے آپ کی جی، تو یہ آپ مولا علیہ السلام کی زندگی اور میں پورا لیں، مکمل سیرت لیں، میدان جنگ کی شجاعت بھی، لیکن گھر میں دوستوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، عام انسانوں کے ساتھ۔ زبان جو ہے نا، زبان یہ ٹھیک کر لی نا کسی نے، واقعاً ولی اللہ بن جائے گا۔ صبح کا وقت ہوتا ہے نا، زبان جسم کے سارے اعضاء سے سوال کرتی ہے، مولا کی حدیث ہے کہ تم ٹھیک ہو، سارے اعضاء مل کر جواب دیتے کہ ہم ٹھیک ہیں، اگر تو نے ہمیں ٹھیک رہنے دیا تو نے ہمیں ٹھیک چھوڑا نا تو ہم ٹھیک ہیں۔ پورا وجود انسان کا ٹھیک چلے گا اگر زبان صحیح چلے جی۔ حرام تو بالکل ہی نہ بولیں، اور جو ڈاؤٹ فل ہے اس کو بھی نہ بولیں، کیا ضرورت ہے، خاموشی نور ہے۔ تو بات کو میں یہاں تک اس منزل پر لے آیا کہ میں چاہتا تھا کہ کچھ ایک اصلاح کی ایک نصیحت آ جائے، میرے اپنے آپ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ آپ پہ بھی خاموشی طاری ہو گئی ماشاءاللہ سے، دیکھیں مجلس میں ایسی بات کرو تو پھر سب خاموش ہو جاتے ہیں صحیح، ماشاءاللہ۔ یہ بھی نعرہ حیدری کہنے کا موقع ہے، یہ بھی یا علی جی، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی مولا علیہ السلام کے ذکر کا وہ موقع ہے کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں۔ اب میں مصائب سے تھوڑا سا دور ہوں، بس جب مولا علیہ السلام کی گردن میں رسی بھی باندھی گئی نا مدینہ میں بعد از وفات رسول، تو کسی یہودی نے دیکھا اور علی بن ابی طالب کو دیکھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہا تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ یہاں تو علی نے کوئی بھی تبلیغ ہی نہیں کی۔ کہ خدا کی قسم میں نے اس شخص کو خیبر میں بھی دیکھا ہوا ہے، میں جانتا ہوں یہ کتنا شجاع ہے۔ آج اس کی گردن میں رسی ہے اور اسے لے جا رہے ہیں، لیکن یہ خاموش ہے اور صبر کر رہا ہے، اللہ ہی کے حکم سے کر رہا ہوگا، لہٰذا یہ اللہ کی حجت کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا، جس میں اتنی ضبط ہے، اتنی برداشت ہے۔ علی کی شجاعت بھی ویسی ہے، علی کا ضبط بھی ویسا ہے جی۔ بات تمام ہو گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس طرح سے اس راہ پر ایسے ثابت قدم رکھے۔ آخری میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی جوش ولا کے لیے ایک جملہ کہوں کہ علی قطب عالم امکان ہے۔ عالم امکان کا مرکز کون ہے؟ علی۔ یہ خود مولا علی نے فرمایا کہ میری مثال اس پورے نظام میں ویسی ہے کہ جیسے وہ کیل کے جس کے گرد چکی گھوم رہی ہے۔ صحیح ہے، یہ مولا نے اس زمانے کی مثال دی تھی کہ اگر کیل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ علی قطب عالم امکان ہے، علی مولا المومنین ہے، علی یاسوب الدین ہے، علی نبع عظیم ہے۔ کوئی ہو ایسا تو سامنے لے کر آؤ، دین کا ستون ہے علی، علی یاسوب الدین ہے، علی نبع عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، جمل کا فاتح علی، صفین کا فاتح علی، نہروان کا فاتح علی، قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، شبیہ ہارون ہے، نفس الرسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، امام مبین ہے، علی حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معز الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکساء ہے، کون ہے آپ کا مولا؟ ذرا امام الائمت، اور کسی کے پاس ایسا مولا نہیں ہے۔ امام الائمت والاتقیاء ہے، ابو سید الشہداء ہے، ممیت البدع ہے، محی السنہ ہے، سردار عرب ہے، موضع عجب ہے، طالبی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، ہاشمی ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، مصباح الدجا ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، موضع سر اللہ ہے، باب و حکمت اللہ ہے، اور عین اللہ ہے، اور ید اللہ ہے،
اور لسان اللہ ہے اور وجہ اللہ ہے اور حب علی رحمت اللہ ہے اور بغض علی لعنت اللہ ہے. یو علی توجہ ہے آپ کی. غلط نظر تو علی پہ آ ہی نہیں سکتی کوئی. جو دو میں سے کسی نے کہا ہے کہ دیکھو علی کو غلط دیکھو گے نا تو علی پھر بندہ نہیں کچھ اور نظر آئے گا. کہتے ہیں غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی. غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی. علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا. وہ تو ہمیں فخر ہے کہ ہم ان امام کے ماننے والے ہیں کہ جن کے جیسا کوئی نہیں, جو خود رسول جیسا ہے. بات تمام ہو گئی عزیزوں. یہی بغضاً لابیک ہے, تیرے باپ کی دشمنی میں تجھے مار رہے ہیں. امام حسین سے کیا کہتے تھے؟ کیا دشمنی ہمیں تیرے باپ سے. یہ علی کو میدان جنگ میں نہیں مار سکتے تھے نا, تو انہوں نے علی کی بیٹیوں کو مارا, درباروں اور زندانوں میں مارا. خدا نہ کرے کسی باپ کا بدلہ اس کی بیٹی سے لیا جائے. معزز سادات کرام بھی تشریف فرما ہو تو میں ایک جملہ کہوں آپ کی جدہ کا ذکر کرتے ہوئے. یہ علی کو نہیں مار سکتے تھے تو نے علی کی زوجہ کو مارا, در و دیوار کے درمیان مارا. کہ جب پہلو شکستہ ہو گیا اور صدیقہ کبریٰ نے صدا دی وَخُذِينِي فِضَّا, اے فضا مجھے سنبھال لے, میرا محسن مار دیا گیا. قتل الحسین بالمدینہ, حسین کی شہادت کربلا میں بعد میں, حسین کو مدینہ میں پہلے مارا گیا. اس لیے کہ اگر مدینہ میں زہرا کا در نہ جلایا جاتا تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ کربلا میں حسین کے خیموں کو جلاتا, زینب کے خیموں کو جلاتا. اگر مدینہ میں محسن کو نہ مارا جاتا تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ کربلا میں حسین کے علی اصغر کو گود میں تیر مارتا. اور اگر مدینہ میں علی کی گردن میں رسی باندھ کر نہ کھینچا جاتا تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ کربلا میں عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑی, گلے میں توق, پیروں میں بھیڑیاں, کسی کی جرت نہ ہوتی ہے. شہادت کا آغاز, مصائب کا آغاز وہاں سے ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہمیشہ سے. بس کوفے کا بازار ہے, ایک معصوم سی بچی ہے جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان دور سے نظر آ رہے ہیں. یہ بچی اپنی پھوپھی سے کہہ رہی ہے, پھوپھی اماں آپ کی سکینہ کب تک پیاسی رہے گی پھوپھی اماں. ایک مومنہ عورت نے سنا, مومن کا دل ہمیشہ نرم ہوتا ہے, وہ مظلوم کی حمایت کرتا ہے. فوراً گھر میں گئی, کوزے آپ کو بھرا کہ ایک بچی اتنی پیاسی ہے. دیکھو حسین عصر عاشور تک پیاسے تھے نا, پھر حوض کوثر پر سیراب ہوئے. لیکن کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ سکینہ کب تک پیاسی رہی ہے تو نہیں معلوم. سکینہ کوفہ شام میں کتنی پیاسی رہی. اتنا پانی خالی مل جاتا کہ جو جسم و جان کے لیے کافی ہو, لیکن پیاسی کتنی رہیں مسلسل اللہ ہی جانتا ہے, اللہ ہی جانتا ہے. فوراً گھر میں گئی, کوزے آپ بھر کے لائی, کہا دیکھو یہ پانی پی لو. پانی پینے کے بعد میرے لیے کچھ دعائیں ہیں, وہ دعائیں کر. اب چونکہ یہ مشکل کشا کی پوتی ہے نا تو پہلے مشکل کشائی کرے گی پھر پانی پی. کہا اچھا تیری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا میری پہلی دعا تو یہ ہے کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا, جو ساتھ موجود ہیں یہاں پر, اللہ کے بچوں کو سلامت رکھے, کو غم نہ عطا فرمائے سوائے حسین کے غم کے. خدا حسین کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کے لیے امن قرار دے. لیکن سکینہ سے دعا کروائی گئی کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا, خدا میرے بچوں کو یتیم نہیں کرے, اور جیسے تم اسیر ہوئی ہو نا, خدا میرے بچوں کو اسیر نہ کرے. سکینہ نے ننھے ہاتھ بلند کیے, کا پروردگارا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ, جیسے سکینہ یتیم ہوئی ہے اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا, جیسے سکینہ اسیر ہوئی ہے اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا. کہ کوئی اور دعا بھی ہے؟ کہ ایک دعا اور ہے, خدا مجھے مدینہ کی زیارت نصیب مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا, کہ بی بی مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ کہ آپ کو خبر نہیں ہے مدینہ میں میرا مولا ایک رسول کا نواسا ہے حسین.
وہ حسین مدینہ میں رہتا ہے، اور رسول کی ایک نواسی ہیں زینب، وہ بھی مدینہ میں رہتی ہیں، میں ان کی خدمت میں جاؤں گی۔ بی بی نے کہا اچھا، اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہا کیسی بات کرتی ہو، میں نے اتنی مرتبہ بی بی کی خدمت میں حاضری دی ہے، ارے میں کیسے نہیں پہچانوں گی؟ اور دیکھو یہ بازار اس لائق نہیں ہے کہ میری بیوی کا یہاں نام لیا جائے، یہاں نام نہیں لو، ذکر نہیں کرو میری بیوی کا۔ بس ایک مرتبہ شہزادی سے ضبط نہ ہو سکا، کہاں ہے نام امام حسین پر رونے والے، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا اے ام حبیبہ، اے ام حبیبہ، تو نے کہاں پہچانا؟ میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا، کہا بی بی آپ کوفہ کے بازار میں، بتاؤ عباس کہاں ہے؟ عباس کہاں ہے بی بی؟ عباس ہوتا تو زینب کی چادر نہ چھینی جاتی۔ بی بی نے کہا وہ دیکھ لو کہ نیزہ پر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین۔ فرش سے اپنے آپ کو لے چلنا حسین کے حرم میں، کربلا مولا بین الحرمین، ایک طرف عباس کا حرم، ایک طرف حسین کا حرم۔ عباس کے حرم میں جا کے کبھی حسین کے مصائب پڑھ، کبھی حسین کے حرم میں جا کے عباس کا پرسد، کبھی سکینہ کا پرسد، اپنے دلوں کو لے چلنا۔ سلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین۔ دیکھو حسین بولنا تو سب کو آتا ہے نا، حسین مل کے کہنا میرے ساتھ، پھر سے کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین، یا حسین یا حسین یا حسین۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لو۔